پھر ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما سندھ کے صدر جناب علی زیدی صاحب ہیں، عارف امید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب پہلے تو بتائیں یہ جو معاملہ لگتا ہے کہ پھنسی گیا تقرری کے حوالے سے، کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ مطلب بس اب اسموتھلی حل ہو جائے گا یا کیا ہوگا اس سب کا؟ اس کا ڈراپ سین خوفناک ہوگا، بلکہ میری اطلاع ہے ہو چکا ہے، لیکن ہم جو سابق وفاقی وزیر ہے شاہد حقان عباسی صاحب رانا، موجودہ رانا ثناءاللہ اور خواجہ آصف پہ رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے تو طبلِ جنگ بجا دی ہے۔ 2 دن پہلے جو بڑی ریومرز آتی رہی تھی اس میں اتنی حقیقتیں نہیں تھی، سنا ہے کچھ کاغذوں پہ سائن بھی ہو چکا ہے۔ اب یہ حفت مٹانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، جمعرات کو اجلاس بلا لیا ہے، تو جو بچے کسی کی گود میں آئے اس کو دھکا نہیں دینا چاہیے۔ معاملات میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ کشیدہ ہے، اور ایک کاغذ پہ سائن بھی کر چکے ہیں جن پر ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اسی کے بعد شاہد حقان عباسی کو ایکٹیو کیا گیا ہے۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں خوفناک ڈراپ سین ہوگا، وہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں تعیناتی تو ہونی ہے، اگر یہ 2 آدمی ایک ضد کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کرنا ہے، تو جو جس کے پاس آئینی اور طاقت زیادہ ہوگی، پاور زیادہ ہوگی، پاسبل ہے کہ جمعرات کی رات کو یا میکسیمم منڈے تک یہ کاغذ باہر آ جائیں گے۔ گو کہ اس پہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا 4-5 دن پہلے کیسے نہیں سے لگتے ہیں۔ اس سب میں تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے وہ کوئی کردار ادا کرے گا؟ 26 تاریخ کو تحریک انصاف بھی فیض آباد میں ہوگی۔ نہیں، میرے خیال میں وسیم صاحب، عمران خان صاحب سے ایک ہی اچھا فیصلہ ہوا، عموماً کم ان کے کریڈٹ میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے الگ کر لیا، کیونکہ حکومت ادھر کچھ چاہ رہی ہے، شہباز صاحب کچھ چاہ رہے ہیں، نواز صاحب کچھ چاہ رہے ہیں، اور جنہوں نے کرنا ہے ان میں بھی تھوڑی سی بات ہے، اور وہ بات کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے لانگ مارچ عمران خان کا اس ایشو سے نہیں ہوگا، وہ آ کے اپنی تقریر کریں گے، ہو سکتا ہے 1 آدھا دن دھرنا دیں، اور اپریل میں کچھ بہتری آ جائے۔ جو عمران خان صاحب کو بیک ڈور رابطے کیے گئے ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان سمجھ چکے ہیں کہ اب اس بیگانے کی لڑائی میں جہاں حکومت اور طاقتور حلقے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا جائے۔ تو عمران خان کے دھرنے کا تعلق تعیناتی سے نہیں ہوگا، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اور میری تو انفارمیشن کچھ اور ہے، کہ میں نے گزارش کی ہے جو بھی لیٹر آئے گا اگر اس کی کسی کو چیک کرایا جائے، جو میرے اور آپ تک شاید نہ پہنچے، اس پہ سائن کچھ دن پہلے کے ہوئے ہوں گے۔ کل انہوں نے خود خبر لیک کرائی کہ وزارت دفاع کو سمری مل گئی۔ پھر خواجہ صاحب کا یہ لفظ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نے وزارت دفاع کو لکھ دیا ہے اور GHQ کو آگاہ کر دیا ہے، اس میں سب سے بڑی خبر ہے۔ آخر پرائم منسٹر کو لکھنا کیوں پڑا؟ جو پہلے سمری آئی تھی اس پر پرائم منسٹر کو اعتراض کیا تھا؟ پرائم منسٹر کون سا ایسا نام تھا جو اس میں نہیں تھا، جو پرائم منسٹر اس میں شامل کرنا چاہتے تھے؟ یہ سوال علی زیدی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، میں تو آپ کی طرح ایک معصومانہ رپورٹر ہوں، آپ ایک معصومانہ دبنگ اینکر ہیں۔ علی زیدی صاحب، یہ اس سے پہلے تم نے دیکھا تھا خان صاحب نے باقاعدہ اس معاملے پہ پوزیشن لی تھی نا، یعنی کہا تھا کہ پہلے کہا کہ نہیں باجوہ صاحب ہی کنٹینیو کر لیں، الیکشن کروا دیں، نئی گورنمنٹ نیا آرمی چیف لگائے۔ پھر باقاعدہ جب صحافیوں سے ملے تو انہوں نے نام بھی ڈسکس کیے، مطلب اور اپنی رائے دی ناموں کے حوالے سے بھی۔ آخری دفعہ جب صحافیوں سے ملے، مطلب ابھی 3-4 دن پہلے، تب انہوں نے یہی بات کہی جو بھٹی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ ان کا آپس کا، اب ہم اس معاملے سے اب پیچھے ہٹ گئے۔ سو آج کی تحریک انصاف کی پوزیشن یہی ہے کہ بھائی اب آپ نے جس کو لگانا ہے لگائیں، ہم اس سے ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے، بس ابھی ہمارا کوئی تعلق کوئی لینا دینا ہی نہیں ابھی اس سے ہمارا۔ پہلے بھٹی صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ میں معصومانہ بھی ہوں اور دبنگ بھی نہیں ہوں، تو ایک نوکر چھوٹا سا ورکر ہوں، تو اتنے بڑے بڑے سوال آپ مجھ سے پوچھتے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن آپ نے اگر پوچھ لیا ہے تو خان صاحب نے تو کبھی بھی ایکسٹینشن کی بات نہیں کی۔ وہ ایک کامران خان صاحب کے شو میں انہوں نے کہا تھا، کامران خان صاحب نے کہا تھا، تو خان صاحب نے کہا ہمارا پوزیشن کلیئر تھا کہ جو اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں
ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہی کوشچن مارک ہے ہمیں، ورنہ تو ہم اسمبلیوں میں نہیں ہوتے. سکتی ہے اس طرح کی تو بات کہی نا. مطلب صورت تو پھر دیکھیں نا، راستے تو بہت ہوتے ہیں نا. وہ ایک آپشن کا عمران خان نے کہا تو آپشن تو انہوں نے کہا چلے یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمارا تو نہیں تعلق ہے اس سے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی آ جائے. ہمیں کیا جب آپ کہتے ہیں جو انہوں نے منظر کبھی نہیں چاہ رہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میرٹ پر لائے بندہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یعنی آپ کو کچھ، ورنہ تو بھائی ظاہر ہے گھر کا بندہ تو کوئی لائیں گے نہیں، انہی ناموں میں سے ایک آئے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہوگا میرٹ پہ فلاں نہیں ہوگا؟ ورنہ پھر جو بھی آئے گا میرٹ پہ ہی ہوگا نا. تو آپ اس کا آپ نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار تو کیا، بار بار کہہ رہے تھے میرٹ پہ لانا، میرٹ سے کیا مطلب ہے؟ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا اس کا مطلب کیا تھا. نمبر 1 کہ جو بھی 5-6 لوگ ٹاپ میں ہیں، 4-5-6 جو بھی ہیں، وہ اگر اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں اس ملک کی اتنی بڑی فوج کے سربراہ بننے کے لیے، تو سب کا میرٹ ہوگا. یعنی کہ وہ اتنا بڑا ادارہ 5-6 لاکھ لوگوں کا ایسے تو نہیں چلتا نا. تو پھر جب خان صاحب کہتے تھے کہ میرٹ پہ لگانا، میرٹ پہ لگانا، اس کا مطلب کیا تھا پھر؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لگانے والا اس کا تو میرٹ چیک کر لو بھائی، وہ خود. اچھا اب دوسری بات سن لینا، اسی میں آپ کو جواب مل جائے گا. ہمیں فرق اس سے نہیں پڑتا، جو لگائیں گے وہ میرٹ پہ لگائیں، تو الگ الگ بات ہے. تو مجھے سمجھا دیں وہ کیسے میرٹ کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ اویلیبل چوائسز میں سے ایک لگانا تھا نا، گھر کا بندہ تو لگا نہیں سکتے تھے. بالکل یہی اویلیبل چوائسز ہیں، تو انہی میں سے ایک لگانا ہے. سب کی اپنی اپنی میرٹ بنتی ہے. لیکن ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمیں کسی کے پاس جا کے پاؤں پکڑ کے اپنے کیسز نہیں معاف کروانے. ہمارا کوئی کیس ہی نہیں بنا ہوا، ہم نے کوئی کرپشن ہی نہیں کی ہوئی، ہم نے کوئی موٹر وے کے پیسے نہیں کھائے ہوئے، ہمارے کوئی اپارٹمنٹ چھپے ہوئے نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی پتہ نہیں مرڈر کے کیسز ہم پہ نہیں بنے ہوئے. ہم نے ایسی ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. تو جو مرضی آ جائے، ہمیں کیا، ویل ڈیل ود اٹ آن دی ایشو. ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟